گھر ہائے کرب و بلا، یہ غم ہے ایسا لکھوں میں کیوں کر، قلم بھی غم سے اٹک رہا ہے، قلم بھی غم سے اٹک رہا ہے۔ تو مومنین دل میں سنت تھاو جوئے، کٹکا تھاو جوئے، پور آرے اوفو سیولے سنت رسول علیہ السلام کم کوا کہ حاضا حسین ابن علی علیہ السلام فارفو اور کھونے بدینے اور کھاؤ برائے سلامتی ہماری کشتی پا آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد عجل فرج۔ حاضرین مجلس کے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام، بزرگ علماء، مراجع، عزادار، نوح خان، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات بر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد رب العالمین۔ صلوات الحمد للہ کما ہوا اہل والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ صلوات وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔
آمین. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تنظر نفس ما قدمت لغد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین، اللہ پاک نے انسان کو جو زندگی دی ہے تقریباً 100 سال، اس سے زیادہ زندگی نہیں ہے انسان کے پاس آج کے زمانے میں. میکسیمم 100 سال تک انسان جی سکتا ہے، لیکن یہ 100 سال اتنے اہم ہیں، اس پہ ڈیپینڈ ہے بلین سال، ٹریلین سال. عمر تو بہت چھوٹی ہے، 100 سال ہے، 60 سال ہے، مگر اس پہ ڈیپینڈ کیا ہے؟ وہ زندگی، وہ لائف جو بلین اور ٹریلین سال سے بھی زیادہ ہے. اگر یہ 100 سال ہمارے کامیاب گزر جائیں تو یہ 100 سال کی کامیابی نہیں، یہ ٹریلین بلین سال کی کامیابی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا. یہ 100 سال تو کچھ بھی نہیں، خواب کی طرح گزر جائیں گے. اب ادھر 60 سال والے بھی ہیں، 70 والے بھی. پوچھے بھائی کیسے گزرا؟ مولانا خواب کی طرح گزرا. یہ 100 سال کچھ بھی نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقا. مگر جو بعد والے وہ ٹریلین بلین سے بھی زیادہ، ارب خرب سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ایک ایک جو ہم سانس لے رہے ہیں، ایک ایک گھنٹہ جو گزار رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسے گزاریں کہ یہاں بھی کامیاب ہوں، وہاں بھی کامیاب. صلوات پڑھی محمد والے. الحمدللہ قرآن و اہل بیت ہمارے پاس ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نالج نہیں ہے. بہترین نالج قرآن میں، بہترین نالج اہل بیت کی ہے. تو اب قرآن نے بار بار کہا ہے، بار بار افلا یعقلون افلا یتفکرون. بار بار قرآن نے مثالیں دے دے کے کہا ہے کہ اس جو باڈی میں ہمارے سب سے موسٹ امپورٹنٹ، سب سے جو اہم آرگن ہے وہ کیا ہے؟ برین، عقل ہے. اگر اس عقل کو ہم صحیح استعمال کریں تو دنیا میں بھی ہم کامیاب، آخرت میں بھی ہم کامیاب. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب دیکھیں دنیا میں لوگ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بیچارے صرف اپنا پیٹ پال سکتے ہیں، مگر وہی انسان ہے. دوسرا انسان عقل کو، فکر کو استعمال کرتا ہے، وہ اپنا بھی پیٹ پالتا ہے، ہزاروں یتیموں کی مدد بھی کرتا ہے. آدمی وہی ہے، مگر اس نے کیا کیا؟ عقل کو استعمال کیا. افلا یعقلون افلا یتفکرون. صلوات محمد و آل محمد. بعض لوگوں کا یہ بلیو ہے، عقیدہ ہے کہ جناب مولانا یہ ان کا لک تھا، قسمت، ان کی قسمت تھی، ان کا لک تھا، اس لیے یہ ملٹی ملینر بن گئے اور ہماری قسمت نہیں تھی، ہم فقیر رہ گئے. ایسا نہیں ہے. قرآن نے، حدیث نے کہا ہے، فلسفے میں، سائیکالوجی میں ایک لا ہے، ایک قانون ہے، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ. لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ. اتنا مضبوط یہ قانون ہے کہ ہم توحید پروردگار ثابت کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. کاز یعنی آپ دنیا میں کیسے آ گئے؟
کس کی وجہ سے آ گئے؟ آپ کے باپ کی وجہ سے آ گئے۔ وہ کیسے دنیا میں آیا؟ اپنے باپ کی وجہ سے۔ تو باپ کاز ہے، آپ افیکٹ ہیں۔ ہاں، آپ کا باپ کیسے آیا؟ اپنے دادا کی وجہ سے۔ دادا کیسے آیا؟ اپنے پردادا۔ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، آخر ایک جگہ پہ رکنا پڑے گا کہ ایک انسان ہے مگر اس کا خالق خدا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ کاز اینڈ افیکٹ برہان علت کہتے ہیں۔ یہ ہم اسلام بھی، فلسفے میں بھی ہے، سائیکالوجی میں بھی ہے۔ یہ پاورفل ہے، بہت پاورفل ہے۔ لا آف کاز اینڈ افیکٹ کہتا ہے اگر کوئی انسان دنیا میں کامیاب ہوا ہے تو اس کے پیچھے کارن ہے، پیچھے کاز ہے، پیچھے ریزن ہے، خود بخود کامیاب نہیں ہوا ہے، کچھ اس نے کیا ہے تو کامیاب ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اسی طرح سے آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، خود بخود کامیاب دنیا میں بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کاز ہونا چاہیے، ہاں، علت ہونا چاہیے، ریزن ہونا چاہیے، کارن ہونا چاہیے۔ آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے تو کاز ہونا چاہیے، کارن ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مثلا جو عقل مند انسان ہے وہ صحیح انویسٹمنٹ کرتا ہے، جس کی عقل کم ہے وہ غلط انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ یہ دنیا کی انویسٹمنٹ بھی ایسے، آخرت کی انویسٹمنٹ بھی ایسے ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اتنی یہ نورانی حدیث ہے کہ $1,000,000 سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے التفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ۔ اللہ اکبر! کسی مذہب میں ایسی حدیث نہیں ملے گی آپ کو۔ ہاں، اتنا موٹا، اتنا پاورفل حدیث ہے، کسی مذہب میں ایسی حدیث نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے 1 گھنٹہ 1 hour، 1 گھنٹہ فکر کرنا، تھنک کرنا 70 years 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ 1 گھنٹہ فکر کرے، دوسرا 70 سال عبادت کرے، آپ کو زیادہ ثواب ملے۔ ممکن ہے کچھ لوگ کہیں یہ کیسے، ہماری سمجھ نہیں آوے۔ 1 گھنٹہ فکر 70 سال کی عبادت سے۔ ہاں، اگر شیطان فکر کرتا تو 1000 سال کی عبادت برباد نہ ہوتی۔ شیطان عبادت پہ عبادت کرتا گیا، فکر نہیں کی۔ اگر فکر کرتا تو 1000 سال کی عبادت برباد نہ ہوتی۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ 1 گھنٹہ عبادت کرنا 70 ایئرس کی ورشپ عبادت سے کیسے افضل ہے تو کربلا کے میدان میں دیکھو، حر نے 1 گھنٹہ فکر کیا۔ 1 گھنٹہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ حر نے 1 گھنٹہ فکر کیا، پیسے یزید دے گا، منسٹری دے گا، لیکن کتنا زندہ رہوں گا؟ ابھی 40-50 سال کتنے رہوں گا؟ اور ادھر ٹریلین بلین سے زیادہ ابدی زندگی میری برباد ہو جائے گی۔ 1 گھنٹہ فکر کرنے کی وجہ سے حر علیہ السلام ہو گیا، جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ عزیزو، جہاں بھی آپ فیلیور ہوتے ہیں، شادی میں فیلیور ہو گئے، نکاح میں فیلیور ہو گئے، بزنس میں فیلیور ہو گئے، کیونکہ آپ نے فکر نہیں کی تھی۔ 100% بتا دو، سوچا نہیں تھا۔ اگر آپ خوب سوچتے کبھی بزنس میں نقصان نہیں ہوتا، اگر خوب سوچتے تو آپ کی فیملی، شادی فیلیور نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے سوچا نہیں۔ مگر کیسے سوچیں؟
اس طرح سے سوچے جیسے قرآن نے سکھایا، اہل بیت نے سکھایا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہم کیسے سوچتے ہیں؟ کہتے لڑکی خوبصورت بھی ہے اور پیسے والی بھی ہے، بس ختم، مولانا نکاح پڑھ دو. ہم ایسے سوچتے ہیں. لڑکی خوبصورت بھی ہے، پیسے والی بھی ہے، جہیز بھی ملے گا، گھر بھی ملے گا، گاڑی بھی، اور کیا چاہیے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام سے سیکھو کہ فکر کیسے کرنا ہے، کیسے سوچنا ہے. امام فرماتے ہیں جو حسن کو دیکھ کر شادی کرے گا وہ کبھی خوش نہیں رہے گا، جو پیسہ دے کر شادی کرے گا وہ بھی خوش نہیں رہے گا. مولا کیا دیکھے؟ مولا نے کہا جسم کا حسن نہ دیکھو، روح کا حسن دیکھو. اصل وجود تو اس کا روح ہے. ظاہری حسن ہے، کل کسی اور کے ساتھ بھی دوستی رکھ لے تو یہ تو شمر سے بدتر ہو گئی. اس میں تقوی نہیں ہے. بیوی آپ کی ہے اور تعلقات کسی اور کے ساتھ ہیں تو یہ شیطان ہے، یہ آپ کے لیے عذاب ہے. لہذا آج ہماری فکر جو ہے ویسی ہونی چاہیے جیسے قرآن و اہل بیت کی. ہم کبھی فیل نہیں ہو سکتے، ناکام نہیں ہو سکتے، نامراد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور مصیبت یہ ہے، ہم جو جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مصیبت یہ ہے کہ ہم فکر کرتے ہی نہیں ہیں. ہم اس نعمت کو استعمال ہی نہیں کرتے. عقل کو ہم استعمال کہاں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. جب بہت مار پڑتی ہے، بہت نقصان، پھر جا کے تھوڑا سوچتے ہیں، ورنہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں اگر 24 گھنٹے میں واقعاً اگر کوئی انسان 1 گھنٹہ فکر کرے، 1 گھنٹہ، وہ انسان عظیم انسان بن جائے گا، یا فلسفی بن جائے گا، یا بڑا تاجر بن جائے گا، یا بڑا عالم بن جائے گا، یا بڑا سائنسدان بن جائے گا. فکر کا میوہ کیا ہے؟ کامیابی ہے. فکر کا میوہ کیا ہے؟ کامیابی دنیا آخرت میں. عزیزان گرامی، ہم اس بیچارے دماغ کو استعمال نہیں کرتے. آج بھی سائنسدان جو برین کے بڑے بڑے اسپیشلسٹ ہیں کہ لوگ دماغ کو 1% یا 2% بھی بہت کم، 1% ہم اس سے کام لیتے ہیں. سب سے بڑی نعمت یہ برین سے، مغز سے. ہم 1% اس کو استعمال کرتے. سب سے زیادہ استعمال ہم بیچارے پیٹ کو کرتے ہیں یا زبان کو کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور حدیث میں ہے جو پیٹ کو زیادہ استعمال کرے گا اس کی اتنی عقل کم ہو جائے گی. یعنی جس کو منع ہے کہ نہیں کرو استعمال، ادھر کے فکر کرو. 70 سال کی عبادت ہے، کہا کہ بھئی پیٹ کو کم استعمال کرو، تو ہم اسی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ شوگر کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ یہ کینسر کیوں ہوتا ہے؟ 80-90% جو بیماریاں ہیں یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ مولا علی کا جملہ ہے. مولا علی فرماتے ہیں قبرستان میں چلے جاؤ، گریو یارڈ میں جا کے قبروں میں سونے والوں سے پوچھو بھائی تم جلدی کیوں چلیں گے؟ اگر اللہ ان کو اجازت ہے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے. یہ مشین ہے، جیسے گاڑی آپ زیادہ استعمال کریں گے گاڑی کار ختم ہو جائے گی. اس مشین کو غلط استعمال کرتے ہیں. دیکھیے اہل بیت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، پوری حدیث اٹھا کر دیکھیں، اہل بیت نے تاکید کی ہے اگر 100 سال جینا ہے بغیر بیماری کے، بغیر کینسر، بغیر ڈائبٹیز، تو سنو قرآن بھی کہہ رہا ہے پورے 24 گھنٹے میں 2 وقت کھانا کھایا کرو. ہم 4 مرتبہ بھی کھاتے، 5 مرتبہ بھی کھاتے، پان لے کے ساتھ 24 گھنٹے کھاتے رہتے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
کہیں قرآن میں 3 وقت کے کھانے کا ذکر نہیں ہے. 3 وقت کے کھانے کی وجہ سے ہماری عمر 30-40 سال کم ہو جاتی ہے. یہ میں تجربہ بتا رہا ہوں. ایک مولانا ملے ہم کو قم میں، آیت اللہ بیابانی، اس کا پورا گھر اس کے پیٹھ پر ہوتا تھا. تو وہ کہنے لگا کہ میری عمر 130 سال ہے. حرم میں بیٹھا تھا. تو اب میں بزرگ تھا، میں اس زمانے میں ویسے بھی عالم بھی تھا، اب عمر بھی زیادہ تھی، مگر مجھے شک لگا کہ یہ تو 60 سال کا لگ رہا ہے. واقعی وہ 60 سال کا تھا، یعنی لگ رہا تھا. تو ایک بلتی مولانا میرے ساتھ تھے، وہ نجفی تھے. میں نے اس کے کان میں کہا یہ کہہ رہا ہے کہ میں 130 سال کا ہوں. کہا مولانا بالکل سچ کہہ رہا ہے، میں نے 30 سال پہلے اس کو نجف میں دیکھا تھا، ایسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں آیا. توجہ فرمائے. وہ کہتا ہے میں 24 گھنٹے میں 1 وقت کھانا کھاتا ہوں اور آج تک زندگی میں نے دوائی استعمال نہیں کی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ سامنے کی بات ہے. 130 سال کا بندہ، ہاں، اور 60 سال کا لگ رہا ہے کہ زندگی بھر میں نے کبھی دوائی استعمال نہیں کی ہے. تو عزیزان گرامی، عقل کم ہوتی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے. ہاں، یہ جو اوور ویٹ ہم ہو جاتے ہیں، اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ ہماری عقل کم ہو جاتی ہے، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، کئی بیماریاں ہوتی ہیں. اگر آپ گھر میں یہ قانون اہل بیت چلائیں، 2 وقت کا کھانا. ابھی ہمارے مدرسے کے پرنسپل تھے، یہاں بھی آئے تھے مولانا ادریس، یاد ہو پہلے سال ہم آئے تھے، مولانا ادریس کو لے کر آئے تھے. وہ ماشاءاللہ ابھی آسٹریلیا میں انہوں نے 12 ایکڑ کا امام بارگاہ بنایا. سڈنی میں ابھی وہ سڈنی پاسپورٹ ہولڈر ہو کر واپس آ گئے. 4 سال سے وہ سڈنی میں بیمار تھے، پیٹ کی بیماری. تو جب آئے قم میں، تو جو طب اہل بیت کے ڈاکٹر آیت اللہ ہوتے ہیں وہ سارے، انہوں نے کہا اس کا سمپل علاج ہے. کہا مولانا میں نے سارے ڈاکٹروں کا علاج کیا، میرا پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا ہے سڈنی میں 4 سال سے میرا. کہا 2 وقت کھانا کھا لو مولانا، ساری بیماری پیٹ سے نکل جائے گی. اس نے کہا بالکل یہی ہوا، میں نے 2 وقت کا کھانا کیا، 4 سال سڈنی میں مریض رہا، 2 وقت کے کھانے کی برکت سے ساری بیماری نکل گئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیونکہ طب اہل بیت پہ بھی ہم کام کرتے. ایک دوسرا نسخہ بھی سن لیں طب معصومین کا. فرماتے ہیں کہ کبھی بھی نزلہ زکام ہو جائے اس کا علاج نہ کریں. یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا لشکر ہے جو آپ کے دماغ سے کچرا نکالتا ہے. ہم کو تھوڑا نزلہ ہوا، فوراً جا کے ہم دوائی کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کچرا رک جائے گا، وہ رک کے کینسر بنتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. اہل بیت نے سختی سے منع کیا. نزلہ کا علاج، یہ زکام نزلہ 3 دن بالکل نہیں کرو، ہاں، تاکہ کچرا نکل جائے. کچرا نہیں نکلے گا، آپ دوائی کھائے گا، وہ کچرا رکا رہے گا، وہ ٹیومر بنے گا، وہ آپ کے لیے کینسر بنے گا. اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے آنکھ سے جو کچرا نہیں نکلتا پیلا، اس کا کبھی علاج نہیں کرو. یہ نعمت ہے خدا کی، یہ بھی کچرا نکل رہا ہے. ہم فوراً آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، ٹیوب ڈالو، تو پھر نظر ہماری ضعیف ہو جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. طب اہل 3 چیزوں کا علاج منع ہے، منع. 2 تو آپ نے سن لی. تیسرا کیا ہے؟ یہ جو دانے نہیں نکلتے جوانی کے، ہاں، جوان پریشان ہو جاتے ہیں، ہاں، فرمائیں اس کا علاج نہیں کرو. اس کا علاج ہوتا بھی مشکل سے، کئی کریمیں لوگ لیتے ہیں پھر بھی نہیں نکل، بند نہیں ہوتے. فرمایا یہ اگر نہیں نکلے، یہ دانے جو لال لال جو خون بھی نکلتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ برس کی بیماری سے، کوڑ کی بیماری سے تمہیں بچاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سلام بسم اللہ. کوئی دنیا کا ڈاکٹر یہ چیز آپ کو نہیں بتائے گا، یہ اہل بیت کا علم ہے. ہاں، کوئی دنیا کا ڈاکٹر نہیں بتائے گا 3 چیز کا علاج مت کرو. ہاں، نزلہ زکام کا علاج کرو گے ٹیومر ہوگا، برین ہیمریج ہوگا، الزائمر ڈیزیز ہوگی. یہ برین کا کچرا نکالنے دو، اور آنکھ سے جو پیلا ہے اسے بھی نکالنے دو، ورنہ اندھے ہو جاؤ گے، کیٹرک ہو جائے گا. اور جو جوانی کے دانے ہیں اس کا بھی علاج نہیں کرو، ورنہ برس کوڑ کی بیماری ہوگی. تو کیا کریں؟ ڈائٹ کو چینج کرو. ڈائٹ کو
کھانے کو جو ہم زیادہ تلن کھاتے ہیں، زیادہ تیل ہوتا ہے، اس سے خرابی ہوتی ہے، مگر اس کا علاج نہیں کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، علم سے عقل بڑھتی ہے۔ ہاں ابھی آپ نے سنا، علم سے، قرآن و اہل بیت کے علم سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ اور دوسرا اللہ کے رسول نے کیا وظیفہ بتلایا؟ فکر کرنے سے بھی عقل بڑھتی ہے، فکر کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ فکر کیا کریں۔ اور پھر اہل بیت نے فرمایا کچھ ایسے کھانے بھی ہیں، کچھ ایسی غذائیں بھی ہیں جو آپ کے ٹیبل پہ ہونے چاہیے، اس سے بھی عقل بڑھتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دنیا آخرت میں جو ہمیں نقصان ہوتا ہے وہ عقل کی کمی کی وجہ سے۔ بزنس میں ہم فیل ہوتے عقل کی کمی کی وجہ سے، آخرت میں عذاب دیکھتے عقل کی کمی کی وجہ سے۔ اصل چیز عقل ہے، تو کیا کھائیں جس سے عقل بڑھتی ہے؟ فرمایا کدو، کدو کو سو بولے چھے لودھی، کدو لودھی، اس کا حلوہ رسول خدا کو پسند تھا، اس سے عقل بڑھتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ جب بھی آپ دسترخوان پہ کدو کا حلوہ بنا دیں، تھوڑا چمچہ کھا لیں، عقل بڑھے گی۔ دوسرا سیلری، انگلش میں سیلری، یہ لمبے سے، ہاں اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیلری، فرینچ میں بھی سیلری۔ فرمایا اس سے عقل بڑھتی ہے۔ کندر، کندر گوند سے، آپ کربلا سے باہر نکلیں گے نا، ناشتے میں عرب لوگ کھاتے ہیں، حلوہ بھی کھائیں گے، یہ بھی کھائیں گے، اور کندر، ہاں فرمایا کندر چبائیں۔ اور جو حمل واری عورت ہے اس کے لیے بہت فائدہ ہے، بچہ گرے گا نہیں، کندر کا یہ فائدہ ہے۔ جو بچے گر جاتے ہیں نا، نہیں ٹھہرتا، فرمایا جب بھی حمل ہو آپ بیوی کو کندر کھلاؤ، بچہ جو پیدا ہوگا وہ عاقل ہوگا، اس کی عقل زیادہ ہوگی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ کوئی دنیا کا ڈاکٹر جانتا بھی نہیں ہے، یہ اہل بیت کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے کہ کس چیز کھانے سے بچہ آپ کا عقل مند ہوگا۔ اور یہ بھی بتلایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں بچہ کالا نہ ہو، گورا ہو، وہ بھی ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں یہ علم نہیں ملے گا، یہ اہل بیت کے پاس ملے گا۔ کہا میرا بچہ کیسے گورا ہو؟ کہا بیوی کو کوئنس کھلاؤ، اس کا فصل لگا، یا نہیں ملتا ہے، لبنانی اور یہ ایرانی زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے وہ گورے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ تجربہ کیا، ایک جوڑے نے بالکل کالے تھے اور خوب بہ کھلایا، بچہ گورا نکل آیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی، یہ سب اہل بیت کا علم ہے، سب اہل بیت، ہم فائدہ نہیں لیتے ہیں۔ فرمایا بچہ آپ کا سخی بھی ہوگا اور دلیر بھی ہوگا، بزدل نہیں ہوگا۔ یہ بہ کا یہ فائدہ ہے، بچہ دلیر ہوگا، عقل بھی اس کی زیادہ ہوگی اور خوبصورت بھی زیادہ ہوگا۔ اسپند، بولے جب بچہ آپ کی بیوی کے پیٹ میں ہو، 2-4 دانے اسپند کھلا دے۔ اسپند کیا؟ یہ دعا نہیں کرتے حرم میں، جب بھی آپ جائیں مشہد میں دعا کرتے اسپند، یہ سستا ہوتا ہے، 1 یورو میں ڈھیر سارا لے کر آئے اور سارے حاملہ عورتوں کو کھلائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابھی تک سائنس یہاں تک نہیں پہنچی جہاں تک اہل بیت کا علم ہے۔ کسی دنیا کے ڈاکٹر سے بولو مجھے بچہ گورا ہے چاہیے، کہ پاگل ہو گیا، بچہ کیسے گورا ہوگا، ماں باپ کالے۔ یہ اہل بیت کا علم ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح دنیا میں ہم عقل کو استعمال کریں گے، ایک انسان نے عقل کو استعمال کیا، فکر کیا، کامیاب ہو گیا، اب اتنا سرمایہ صرف اپنا پیٹ نہیں پال رہا ہے، مگر 100 سال تک وہ یتیموں کی بھی مدد کر سکتا ہے، غریبوں کی مدد کر سکتا ہے۔ دوسرے انسان نے عقل کو استعمال نہیں کیا، وہ مشکل سے اپنا پیٹ پال رہا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔
البتہ اس میں دعا بھی ضرور ہونی چاہیے، ہاں عقل کے مطابق ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر خدا ہے، آپ کی ہماری عقل کہاں اور خدا کی قدرت کہاں. اسی لیے کہا جو اب یہ نسخہ بھی لے لیں، جو چاہتا ہے میں اتنا کما لوں کہ کم سے کم 100 سال تک میری پشت میرے بچے خوش رہیں، یا کوئی کہتا میں اتنا کما لوں 1000 سال تک میری پشت محتاج نہ ہو، فرمایا اسے چاہیے سورہ زاریات ہر روز 25 مرتبہ تلاوت کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سورہ زاریات چھوٹا سورج ہے، ہاں بڑا نہیں ہے، چھوٹا سورہ ہے. 25 مرتبہ یاد کر لیں چلتے پھرتے، کیونکہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عقل بڑھتی ہے. 25 مرتبہ سورہ زاریات پڑھیں گے عقل بڑھ جائے گی. دیکھیے آج بھی جو بزنس میں سکھاتے ہیں، MBA کرتے ہیں لوگ، کیا سکھاتے ہیں؟ پہلے جو بھی بزنس شروع کرو ورسٹ پاسیبلٹیز دیکھو. ورسٹ پاسیبلٹی یعنی کہاں کہاں نقصان ہو سکتا ہے، صرف فائدے کو نہ دیکھو. جب انسان صرف فائدے کو دیکھتا ہے وہ جوا ہے، وہ نقصان ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنا ہم کو 100%، 200%، 300% پروفٹ مل رہا ہے، بس بزنس شروع کرو. نہیں، اسلام کہتا ہے ورس پاسیبلٹیز، احتمال ضرر. یہ فلسفے میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ پہلے دیکھو نقصان کہاں کہاں ہو سکتا ہے. سائیکالوجی میں کہتے ہیں بلیڈنگ، یعنی کہاں تمہارا خون نکلا تو جان ختم، بزنس ختم. بلیڈنگ کہاں ہو رہی ہے، بلیڈنگ کہاں ہو سکتی ہے، کہاں نقصان ہو سکتا ہے. بس امریکہ میں ایک ارب پتی کروڑ پتی آدمی تھا، ساری دنیا میں سے چین شاپس تھے. اسے پوچھا گیا ابھی آج کل کمپیوٹر کا بزنس ہے، تمہارا پورے امریکہ میں بزنس ہے، تم یہ کمپیوٹر کے بزنس میں کیوں نہیں آتے؟ کہتا ہے جس چیز کا مجھے علم نہ ہو میں کبھی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یعنی عقل کو استعمال کریں گے تو یہاں بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، وہاں بھی نقصان نہیں ہوگا. اب مولا علی کیا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اب آخرت کی انویسٹمنٹ بھی اسی طرح سے ہے. آپ نے ایک انویسٹمنٹ کیا آخرت کے لیے، 10 سال وہ کام ختم، 10 سال تک ثواب ملا. اب قبر میں آپ سوچ رہے ہیں کہ کاش میں زیادہ کوئی کام کرتا. ایک انسان نے ایسا انویسٹمنٹ کیا 100 سال تک قبر میں اس کو رزق، روزی، نعمت مل رہی ہے. وہاں بھی کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، اسی دنیا کی طرح، مگر وہاں فقر عمل سے ہے، عمل، ایمان. وہاں کی کرنسی عمل صالح ہے. ہاں؟ ایک نے 100 سال تک کیا، ابھی ختم، اب وہ رو رہا ہے. لیکن جس نے فکر کی ایسا کام کروں 1000 سال تک، قیامت تک ایسی انویسٹمنٹ کروں کہ مجھے قبر میں تکلیف نہ ہو، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں کہ میری نیکیاں ختم ہو گئی، آقا صاحب، مولانا صاحب تھوڑی مجھے دے دو. ایسا کام کر کے مروں کہ قیامت تک پوری زندگی وہاں خوش رہوں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہو سکے یہ آپ کے اختیار میں. فکر کرو، فکر کیا انویسٹمنٹ کریں. ابھی ہمیں 100 سال سے زیادہ تو نہیں رہنا، اس کے لیے اتنا اچھا گھر ہمیں چاہیے. تو کیا قبر میں گھر کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا برزخ میں گھر کی ضرورت نہیں ہے؟ ادھر ہم چاہتے ہیں مرسیڈیز مل جائے، اس سے بھی بڑی رولز رائس گاڑی مل جائے، ادھر بھی سواری کی ضرورت ہے. جن کی رولز رائس برزخ میں تیز ہوتی ہے وہ 3 دن اہل بیت کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں. جن کی وہاں گدھا گاڑی ہوتی ہے ان کو 10 لاکھ سال لگتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ روایتوں میں وادی سلام تک پہنچنا ہے مرنے کے بعد. وادی سلام اہل بیت وہ جنت ہے. بعض کو 10 لاکھ سال، ملین سال لگے. اور جن کے پاس رولز رائس ہے قبر کی، وہ 3 دن میں قبر سے نکل کے جنت میں چلے جاتے. تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا عمل کریں کہ ہم ادھر بھی کامیاب ہوں. اور عمل اتنا موٹا، اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ 10 سال کے بعد ختم، 20 سال کے بعد ختم، پھر ہم فقیر ہو جائیں. قرآن کہتا ہے من یعش عن ذکر الرحمن
یا من اعرض عن ذکری وان لہ معیشۃ ضنکا، جنہوں نے ذکر یا آخرت کی انویسٹمنٹ کم کی ہے وہ برزخ میں فقیر ہیں، فقیر سواری نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، فقیر. اور وہاں کوئی کچھ کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حقیقت بتا رہا ہوں، یہاں آسان ہے، وہاں کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا کیونکہ اب عمل نہیں کر سکتا ہے. لہذا کچھ فقیر ہیں، وہاں بھی کچھ امیر ہیں. اب دیکھیں 2-4 چیزیں میں بتا دیتا ہوں، آپ بھی فکر کریں کہ کیا کام کریں. اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، وہ ہمیں علم دے رہے ہیں. سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے 3 آخرت کی انویسٹمنٹ کر لے. 3 انویسٹمنٹ لازم ہے، ورنہ فقیر ہوگا، عذاب میں ہوگا، بہت مصیبت میں ہوگا. 3 انویسٹمنٹ. پہلا بڑا انویسٹمنٹ سوچے، سب سے بڑا اہمیت، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرے. اس کا بیٹا ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، اس کا بیٹا قیامت تک، قیامت تک ہاں اس کی نسل رہے گی. ہاں اسی لیے کہتے ہیں بچے زیادہ کرو، یہ انویسٹمنٹ ہے آخرت کی. دیکھو دشمن پاکستان میں ہمیں مار رہا ہے، ہر دن 1-2 شیعہ پاکستان میں شہید ہوتے، اور ہمارا برین واش کر دیا کہ ہم خود بھی خود کو مارتے ہیں. ہاں کیا کرتے ہیں کہ 2 بچے اچھے ہیں. ایک نے کہا نہیں، رسول خدا کہتے ہیں کہ زیادہ بچے اچھے، ہمارے رسول سچے. ابھی ہم 2 بچے. اب ادھر ہمیں دشمن مار رہا ہے شیعوں کو ہر جگہ. دیکھو شام میں کون مارے جا رہے ہیں؟ شیعہ. یمن میں شیعہ، عراق میں شیعہ. اور ہم جو یہاں آرام سے بیٹھے، ہم 2 بچے پہ اکتفا کرتے ہیں. حج فرما، یعنی برین واش کر دیا گیا. رسول خدا کہتے ہیں اگر تمہارا بچہ گر بھی جائے، مر بھی جائے، سخت بھی ہو جائے، ہاں تو قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہمارے دوست ہیں، شاید آپ جانتے ہو، انور بھائی حج کا قافلہ لے جاتے تھے، اب بھی لے جاتے ہیں. افریقہ کمپالا والے لندن میں، وہ کہتے یہ 7-8 بھائی تھے، تو وہاں غریب تھے کمپالا میں. تو لوگ کہتے تھے ہمارے ابا کو کہ بھائی بس کرو نا، تمہارے پاس پیسہ نہیں، بچے نکالتے جا رہے. کہ اللہ دے رہا ہے نعمت تو میں کیوں روکوں؟ نعمت ہے بچہ. ہاں کیا پتا کہ یہ بچہ کروڑ پتی بنے گا، ارب پتی بنے گا، ایت اللہ بنے گا، خمینی بنے گا، خامنئی بنے گا، سیستانی، کیا پتا آپ کو؟ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ایپل جس نے بنایا ہے، جو مر گیا ہے، ایپل موبائل، اس کو ماں باپ اس کے فقیر تھے، اس کو کچرے میں پھینک کر آئے تھے. اس کو کچرے میں پھینک دیا تھا، دوسروں نے اسے پالا تھا. انہیں نہیں پتا کہ یہ بچہ ملٹی بلینر بننے والا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو انور بھائی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نکال دیا کمپالا میں، تو انگلینڈ میں آ گئے. یہاں تو مین پاور کا بہت ویلیو ہے، اگر ہم نوکر رکھتے اس کا ٹیکس دینا پڑتا ہے. ہم 7 بھائی نے ریسٹورنٹ کھولا، ہم گئے کھڑے کھڑے لاکھپتی بن گئے. اب ماشاءاللہ کتنے بزنس ان کے پاس ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو عزیزان کرام، پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، ہر دن شیعہ کو مار رہے ہیں، ہر دن. کوئی دن نہیں کہ شیعہ شہید نہ ہو. اور یہی شام میں آپ کو پتا ہے کہ نب الزہرا یہ شیعوں کا پورا 70,000 شیعہ تھے. 4 سال تک محاصرے میں تھے، 4 سال تک. یہ بدماش لوگ جو ہیں، یہ کافر لوگ، تکفیری انہوں نے کیا تھا. اب بھی ایک شہر ہے فوا، آدھے لوگ تو انہوں نے مار دیے، ابھی تک یہ گھیرے میں، اوپر سے کھانا ملتا ہے. اور رمضان میں انہوں نے فون کر کے بتایا تھا کہ ہم 1 زیتون اور 1 روٹی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں. سحری میں بھی افطار، کھانا ہی نہیں، اوپر سے آتا ہے. یعنی اتنی مصیبت ہے شیعوں پر. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر دن شیعہ شہید ہو رہے ہیں، اور آپ بھی کریں کہ بچے کم، تو پھر کس طرح سے امام زمانہ آئیں گے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آپ کو پتا ہے کہ 2004 میں کوئٹہ میں بھی ہم پڑھتے تھے، کراچی میں بھی، تو 80 مومنین کو جلوس میں عاشور کے دن شہید کیا گیا. تو پھر جب ہم نے حکومت کے خلاف تقریر کی تو 18 دن ہم کو جیل میں رکھا. اب ہمیں پاکستان کا پاسپورٹ بھی انہوں نے نہیں دینا، بند کر دیا تھا اس زمانے میں.
تو کیونکہ حکومت ساری یہ وہابیوں کی ہے، ابھی وہی ہے کہ ہمارے مولانا مظہر کاظمی صاحب جنہوں نے ہم سے پہلے تقریر کی، ان کے خلاف بھی حکومت نے یہ سازش کی کہ انہوں نے وہاں 62 ماشاءاللہ ایک پورا یونیورسٹی بنایا اور 35 مدرسے ان کے انڈر میں تھے. دیکھا کہ یہ سید بڑا کام کر رہا ہے. ان کے خلاف بھی ایسی سازشیں بنائی کہ ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا. بہرحال ہر مصیبت کے پیچھے نعمت ہوتی ہے. اب ہمیں پاکستان سے نکال دیا تو اللہ نے ہمیں فکر کیا یہ دی کہ ہم نے ابھی پہلی شیعہ یونیورسٹی ہالینڈ میں بنا دیا مولا علی کے نام سے. اب انشاءاللہ پوری دنیا اس سے فائدہ لے گی. تو مولانا مظہر کاظمی صاحب بھی آپ کی خدمت میں ہیں. یہ پاکستان میں مشکلات ہیں، ان کے علم سے فائدہ لیں. انہوں نے ماشاءاللہ کتنے طلباء، سب سے زیادہ جو اسٹوڈنٹ ہیں پاکستان میں قم میں، ان کے مدرسے سے ہیں، ان کے 62 یونیورسٹی سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ آخرت میں ایسا کام کریں کہ ثواب رکے نہیں، صدقے جاریہ ہو. مرنے کے بعد بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب کون سی انویسٹمنٹ کریں؟ دیکھیں پہلے رسول خدا کی حدیث بھی کہ کتاب تبلیغی کتاب چھاپو. جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے آپ کو قبر میں ثواب کرنسی ملتا رہے گا. آپ کا یہ انویسٹمنٹ ہے. ایک آدمی ہدایت پا گیا، 2 تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا. پہلے کتاب کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال. 100 سال کے بعد کاغذ پرانا تھی، وہ پھٹ جاتا تھا. ابھی اگر اس کا الیکٹرانک کتاب بنا لیں، ایپس بنا دیں، تو سارے دنیا کے موبائل میں چلا جائے گا. ایپس میں خرچہ کیا ہوگا؟ 500 یورو. اور یہ قیامت تک کتاب رہے گا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ایسا کتاب سلیکٹ کریں جس سے لوگوں کو ہدایت ملے، گمراہی سے بچیں. ہاں قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. یہ کتاب پھٹ نہیں سکتا. الیکٹرانک کتاب ہوگی. دیکھ پہلے زمانے میں الیکٹرانک نہیں تھا، ثواب بڑھ گیا. ہاں اسی طرح سے سوچیں. اللہ کے رسول فرماتے مرنے سے پہلے اگر آپ نے مسجد بنا لی، جب تک وہ مسجد ہے اس میں نماز پڑھنے جا رہی ہے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح سے زیارت کا ثواب ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، امام علی رضا علیہ السلام، صلوات پڑھ دے. امام علی رضا فرماتے ہیں جو بھی میری زیارت کرے گا میں 3 جگہ پہ اس کی مدد کے لیے جاؤں گا. کون سی جگہ؟ فرمایا میرا زائر جب اس کی روح نکلے گی نا، یہ سب سے مشکل ترین پہلی منزل ہے، سکرات. اب دیکھیں بعض لوگوں کی سکرات یہ جو کاموں میں ہوتے ہیں مہینہ چلتا ہے. سکرات کہتے ہیں کہ اگر انسان نے توبہ نہیں کی تو سکرات کی تکلیف کو ہم جب تک زندہ نہیں سمجھ سکتے. کتنی زیادہ اچھی کہ جیسے پورا بدن ٹکڑا کیما کرو، ایسے اتنی تکلیف ہوتی ہے. یا ریشمی کپڑا رسول خدا نے کہ کانٹوں میں ڈالو، اس کو کھینچو، کیا ہوگا؟ ٹکڑے تار ایسے بدن انسان کا تار ہوتا. اب اس میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ ماں نہ باپ نہ پیسہ، کچھ نہیں آپ کی مدد. سکرات آسان ہوئے کوئی مدد نہیں کر سکتا. کس کا وعدہ؟ امام رضا کا، امام حسین کا، کہ میری زیارت کے لیے، زیارت توبہ ہے، وہاں جا کے انسان توبہ کرتا ہے. جو میری زیارت کرے گا میں سکرات کے وقت اس کے سرہانے، اس کے سر کے اوپر آؤں گا اور ملک الموت سے کہوں گا آرام سے اس کی روح نکال. عزیزو ہزاروں لوگ ایسے ہیں، خوش نصیب ہیں ہزاروں لوگ. میں نے ایک مولانا غلام مہدی کا ذکر کیا، ابھی دارالسلام میں مجلس تھی تو میں نے کہا ایک مولانا غلام مہدی صاحب تھے، بہت اللہ والے. یہ حالانکہ سارے مجتہدین نے کہا کہ ہمارے وکیل بن جاؤ، امین کہتے تھے اس کو نجف میں. مولانا غلام مہدی صاحب کہا نہیں، میں سہم امام کا پیسہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کروں گا. یہ کھیتی کرتے تھے، زمین پہ ہل چلاتے تھے، اس سے اپنا گھر کا خرچہ چلاتے. اتنے متقی انسان تھے. تو جب ان کا انتقال ہوا، اب ان کا مدرسہ ہے واگڑ جی میں، ہزاروں لوگ ان کے مدرسے سے پڑھے. اور مدرسہ آپ دیکھیں گے دیوار یوں ٹیڑھی بنگی خود اپنے ہاتھ سے بنائی مولانا نے. اتنے نیک لوگ. تو جب ان کی روح نکلی تو ان کے شاگرد تھے جو ان کی خدمت کر رہے اسپتال میں،
تو انہوں نے کہا ابھی میری آج روح نکل، پورا بتایا میں اس ٹائم پہ دفن ہو جاؤں گا، یہاں میری مجلس ہوگی، پورا بتایا کہ ابھی اہل بیت آئیں گے کیونکہ میں نے پوری زندگی ان کے مذہب کی خدمت کی ہے، ان کا وعدہ ہے، تو دیکھو میں مریض ہوں، اٹھ نہیں سکتا، میں اشارہ کر دوں گا تم مجھے ذرا کھڑے کر دینا، میں کھڑے ہو کے سلام کروں گا، اور یہ چادر وادر ڈال دو، میرے بدن کو ڈھانپ دو۔ کہا اتنے میں ہم نے دیکھا مولانا سخت بیمار تھے مگر اس کا چہرہ بالکل نور جیسا ہو گیا، نور۔ مولانا ٹھیک ہے، تو مولانا نے اشارہ کیا رسول خدا آگے مجھے سر کھڑا کر دو، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کہا مولا علی آگے مجھے کھڑا کر دو، السلام علیکم یا، ایک ایک معصوم کو سلام کیا، روح پرواز ہو گئی۔ یہ میں نے پڑھی دارالسلام میں، تو محمد بھائی کے، محمد کرملی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مولانا بالکل اسی طرح سے ایک مولانا تنزانیہ میں تھے، اس نے بھی کہا میں خدمت مفت میں کروں گا، کچھ پیسہ جمع سے نہیں لوں گا، میں ایک دکان کھولتا ہوں، کہا مفت میں خدمت کرتے تھے، ان کو ہم نے خود دیکھا، میں چھوٹا تھا اور جب روح نکلی کھڑے ہو کے کہا رسول خدا ہے، سلام کیا، ایک ایک کو سلام کر کے اس کی روح آرام سے نکل گئی۔ یہ کتنی زبردست انویسٹمنٹ ہے۔ ہاں، ایک آیت اللہ، وہ مر گئے بیچارے، تو باپ کو بیٹے نے خواب میں دیکھا، کہا بابا ہم نے سنا ہے قبر بہت سخت ہے، قبر کی پہلی رات وحشت، خوف، اندھیرا، گھٹن، نہ وہاں ہوا نہ وہاں روشنی، آپ کی کیسے قبر گزری؟ کہا بیٹے بہت آرام سے گزری۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے زندگی میں 40 مرتبہ امام رضا کی زیارت کی تھی، 40 مرتبہ۔ امام رضا نے بھی وعدہ پورا کیا، 40 مرتبہ امام رضا میری قبر میں آئے، اور جب امام رضا آتے تھے تو میری قبر تھوڑی ہوتی تھی، وہ تو جنت کا باغ بن جاتی تھی، فرشتے آتے تھے، میوے آتے تھے، نعمتیں۔ لیکن ابھی افسوس کرتا ہوں کہ کاش اور زیارت کرتا تو قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ عزیزان کرام، یہ بہترین انویسٹمنٹ، بہترین اور سستا، قیامت تک آپ قبر میں اکیلے نہیں رہیں۔ اب علماء نے ایک آسان طریقہ اس کا نکالا، ظاہر آپ کا بزنس ہے، آپ ہر وقت تو نہیں جا سکتے، اس کا کیا ہے؟ ٹائم شیئر زیارت کا نکالا ہے ہمارے علماء نے، مشہد میں، قم میں بھی، کہ مثلا آپ ٹائم خریدے 50 سال کا یا 100 سال کا، ٹھیک، 100 سال کا آپ نے ٹائم لیا، 50 سال کا ٹائم مل جائے گا آپ کو، ہر سال 7,000، 7 دن آپ رہیں گے فری میں۔ 50 سال کا آپ نے ٹائم خرید لیا، 7,000 یورو آپ کا خرچ ہوگا۔ آپ خود نہیں جاتے، کوئی آپ کی طرف سے غریب آدمی جا کے زیارت کرے گا، ثواب آپ کو ملے گا، آپ کا رشتہ دار جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور غریب کو، حتیٰ کہ وہ ٹائم بیچ بھی سکتے، اگر پیسہ لینا ہے تو پیسہ مل جائے گا۔ یعنی اس میں صرف زیارت نہیں، ایک ہفتے کا آپ کو کورس بھی کرایا جائے گا، جو آپ کو پسند ہو، فقہ سیکھنا ہے، اخلاق سیکھنا ہے، عقائد، زبان۔ کورس کے علاوہ طب معصومین کا فل چیک اپ بھی آپ کو ہوگا، جو حجامہ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی فری میں ہوگا۔ ایکچولی آپ 10 سال کے پیسے دیتے ہیں، 40 سال فری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 14,000 یورو دے دیں، 100 سال تک یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی مومن آپ کا خاندان والا جائے گا، زیارت کرے گا، وہاں رہے گا، تو ایک پورے 50 سال اگر 100 سال کریں تو کم سے کم ہر دن تو انسان زیارت کو جاتا ہے، تو 7 زیارتیں ایک سال میں ہو گئی۔ اب اس کو آپ ضرب کریں 100 سال سے، تو 700 مرتبہ امام رضا یا امام حسین آپ کی قبر میں آئیں گے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنا چاہیے مرنے سے پہلے، جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول فرماتے وہ عقل مند ہے جو مرنے سے پہلے اپنی قبر کو آباد کرے، کیونکہ اصل تیرا گھر یہ نہیں ہے، یہ 60 70 80 سال کے لیے ہے، مگر اے انسان تو نے قبر کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ قبر کہتی ہے میں سانپوں سے بھری ہوں، میں بچھوؤں سے بھری ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں۔ اے نرم دہ بستر پہ رہنے والے، کوئی بستر بنایا ہے قبر کے لیے؟ اے روشنیوں میں رہنے والے، میرے پاس روشنی نہیں ہے، کسی یتیم کی مدد کی ہے؟
آج کتنے شیعہ یتیم ہیں، کیونکہ ہر جگہ شیعہ ذبح ہو رہا ہے. ہاں ایک ہمارے مولانا کے انتقال ہو گیا، 50,000 یتیموں کو وہ پال رہے تھے بیچارے، مومنین کے ذریعے سے نجف میں 50,000، ہزاروں لاکھوں یتیم ہیں. عزیزان گرامی، اب ان یتیموں کی مدد کس طرح سے کریں؟ بعض رپورٹ میں یہ کہ صرف عراق میں 2 ملین یتیم ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اب دیکھ رہے ہیں ہر ہفتے کتنے بم پڑتے ہیں، 80 شیعہ مر گئے، آج 100 مر گئے. بغداد میں تو رکتا ہی نہیں ہے، پوری سازش ہے. ان کے آنکھوں میں کانٹا ہے. ایران بھی شیعہ حکومت، اب عراق بھی شیعہ حکومت، اگر سیستانی کی حکومت ہے. ان کے ایک اشارے پہ 2 ملین کی فوج بن گئی، اور الحمدللہ اب آہستہ آہستہ شام بھی شیعوں کی حکومت ہو رہی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یمن الحمدللہ آج یمن میں شیعہ حکومت ہو رہی ہے. علی ولی اللہ کی آزان، یہ ان کے آنکھوں میں کانٹا ہے. پہلے ایک ایران تھا، اب 4 شیعہ حکومت ہو گئے. اور انشاءاللہ جو مولانا نے حدیث بتلائی کہ قیامت سے پہلے ہر گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، لہذا آج ضرورت ہے ہم سب لوگ یونائٹ ہو جائیں، متحد ہو جائیں. اسی اتحاد میں آخری خط، اگر آپ لوگوں نے ری یونین کی مجالس اپنے سنی ہو تو ہمارا موضوع یہ تھا کہ امام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا. یوٹیوب پر ہے، کھوجا ٹی وی پر ہے، ضرور سن لیں. 2 وجہ ہے، وہ 2 وجہ ہے امام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا. امام نے جو آخری خط لکھا ہے کہ اگر شیعہ سارے متقی ہو جائیں اور آپس میں یونائٹ ہو جائیں تو میرے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. یعنی امام کا ظہور پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ، ہاں پوری دنیا سے گناہ کا خاتمہ، پوری دنیا جنت بن جائے گی. تو ذمہ دار کون ہے؟ ہم 400 ملین دنیا میں جو شیعہ ہیں. امام ان سے کہہ رہے ہیں، دوسروں کو معرفت ہی نہیں، امام کو جانتے نہیں. کیونکہ 400 ملین شیعہ اگر متقی یونائٹ ہو جائیں تو دنیا میں جلد میرا ظہور ہوگا. الحمدللہ عزیزو، اب ایک بہت اچھا پروگرام پوری دنیا کے شیعوں کے لیے بنایا ہے، اور یہ اس میں رہبر خامنئی نے بہت کام کیا ہے. 3 سال سے کام ہو رہا ہے. پارلیمنٹ بھی، اب پہلے وہاں کوئی بھی فارینر پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا. ابھی رہبر کے حکم سے خود مجلس میں بھی پاس ہو گیا ہے کہ اب ہر شیعہ، دنیا کا کہیں بھی شیعہ ہو، وہ مشہد اور قم میں پراپرٹی اپنے نام سے خرید سکتا ہے. مقصد کیا ہے؟ ایک شیعوں کا اقتصادی اکنامک سسٹم ہو، اپنا بینک ہو، اپنا انشورنس ہو. تو اگر یہ کامیاب ہو جائے تو دنیا میں شیعہ فقیر نہیں ہوگا. اب دیکھو آغا خانیوں کا اکنامک سسٹم ہے، بوہرا کا زبردست سسٹم ہے. ہم شیعہ ان سے کتنے زیادہ ہیں، مگر ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے. اب سسٹم کیا ہے؟ رہبر کا حکم ہے کہ دنیا میں آئل بیچو، شیعہ کو دو، بینکس کو نکال دو. کیسے بینکس کو نکالیں؟ تو پروگرام یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 ملین کا ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل خریدا مشہد میں تو یہ گارنٹی ہے آپ کی، اب بینک کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو 1 ملین کا آئل گورنمنٹ بیچے گی. دنیا میں آئل میں، گیس میں ایران نمبر 2 ہے، سیمنٹ میں نمبر 6 ہے، اور یہ جو روڈ کے اوپر ڈامبر کالا ڈالتے اس میں بھی نمبر 6 ہے، اور یہ جتنے اور پروڈکٹس جو آئل سے بنتے ہیں وہ سارے وہاں پر ہیں. حکم رہبر کا یہ شیعوں سے بزنس کرو، اور شیعہ اگر ملک میں نہیں ہے تو اچھے محب اہل بیت کے ساتھ کرو یا اچھے عیسائی کے ساتھ کرو. پہلے ہر ایک کے ساتھ بزنس کرتے تھے. تو اب اگر دنیا کے شیعہ آ کے پراپرٹی لیتے ہیں، ہوٹل لیتے ہیں، مائنز لیتے ہیں، جو بھی، اگر آپ کا 2 ملین کا ہوگا تو آپ کو 2 ملین کی گیس دیں گے. بیچ میں کوئی بینک کو نکالنا ہے، کیونکہ سینکشن میں بینکس نے بہت تنگ کیا. تو ایک پورے دنیا میں شیعہ کا سسٹم ہونا چاہیے، پورے دنیا میں. اور الحمدللہ خود وزارت خارجہ والے دوست ہمارے پاس آئے تھے، پھر کہا کہ ابھی ہمارے پاس انویسٹر آئے ہیں، سعودی سے آئے ہیں، کویت سے آئے ہیں، مگر یورپ افریقہ سے نہیں آئے. تو آپ لوگوں کو بتائیں. ہم نے کہا آپ کے یہاں بیوروکریسی ہے، آپ کے ہاں کام بہت سست ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ فرینچ سسٹم ہے، پھر اس میں بیوروکریسی. تو اس کے لیے بھی ہم نے یہ کیا کہ ایک کمپنی بنے گی جس میں امام جمعہ ہوگا. امام جمعہ کا پاور ہوتا ہے، سب اس کے انڈر میں ہوتے، گورنر سب بھی
امام جمعہ، گورنر کا آدمی ہوگا، وزیر خارجہ ہوگا. اگر آپ انویسٹ کریں گے آپ کو دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، کیونکہ زبان کا مسئلہ ہے. وہ کمپنی کمیشن لے گی، سب آپ کے لیے کام کرے گی. اور اس میں بھی اگر آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، پہلے آپ کو دفتر ہونا چاہیے، آفس ہونا چاہیے. آفس کے بعد وہ آپ کو پرماننٹ ویزا دیں گے، 2 سال 3 سال کا جو بھی ہے. اس کے بعد جو بھی بزنس آپ خریدنا چاہیں، گورنر آپ کو لیٹر دے گا کہ یہ شیعہ ہے. 2 عالم ادھر سے اس کا ضروری ہے کہ یہ واقعی شیعہ ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ خصوصی ہے، عمومی نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہے. گورنر لکھے گا یہ شیعہ ہے، یہ پراپرٹی لے رہا ہے، اس کے نام پہ جا کے وہ ہو جائے گی. لیکن اس کا بھی ہم نے حل لکھے کہ اگر آپ دفتر لیں گے تو 10-12 ہزار یورو کا خرچہ ہوگا. لیکن یہ ٹائم شیئر ہوٹل میں اگر آپ آ جائیں تو 7,000 میں 50 سال کے لیے آپ کو پرماننٹ ایڈریس مل جائے گا. ایکسپورٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ 6 ملک جتنے بھی ہیں رشیا کے جو ٹوٹے ہوئے سب لے جاتے ہیں، ادھر سے کچرا بھی لے جاتے ہیں، میوہ لے جاتے ہیں، ہر چیز لے جاتے ہیں. یہ جو خاکستان ہے، یہ آذربائیجان ہے، سب ایران بائی روڈ ملا ہوا ہے. اگر یہ ملک نہ ہوتے تو ایران کو بہت پریشانی ہوتی سینکشن سے. سب یہاں سے جاتے ہیں اور کتنے دوست کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم $1.5-2 لاکھ کما لیتے صرف ایکسپورٹ سے. تو یہ بہترین گولڈن چانس. انشاءاللہ اس پہ سیمینار بھی رکھیں گے، ہم سارا آپ کو ایڈریسز دیں گے، کس سے کانٹیکٹ رکھیں. ابھی آپ جو ہے ہمارے ای میل یاد کر لیں تو jankazmi@gmail پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں تو ہم آپ کو لنک کر دیں گے وہاں جو کمپنی ہے. 004474522502502 ہمارا یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے. تو اگر یہ انشاءاللہ کہ یہ کامیاب ہوگا، ہم سب مل کے یہ سسٹم کامیاب بنا لیں تو پوری دنیا میں شیعہ کی انشاءاللہ حکومت ہوگی. جو آپ نے دیکھا کہ ہر گھر میں علی ولی اللہ ہوگا. اصل اقتصاد ہے. دیکھیں یہ وہابی ہم کو کیوں مار رہے ہیں؟ سعودی کہتا ہے ایک شیعہ کو قتل کرو میں 10 لاکھ روپے دوں گا. پولیس والے بھی مارتے ہیں ہمیں، ہاں پولیس والے مارتے ہیں، دوسری سیاسی پارٹیاں مارتے ہیں پیسے کی وجہ سے. 10 لاکھ روپے ایک شیعہ کو سر کو قلم کرو، کیونکہ سعودی کے پاس ٹریلین کا پیسہ ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے. لیکن انشاءاللہ دعا کریں کہ اب جو ہے یمن کے میزائل طائف یعنی 800 کلومیٹر پر پہنچ گئے ہیں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. کہ دنیا سے سعودی کا خاتمہ ہو جائے تو پوری دنیا میں امن امان ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہمیں مل کے کوشش کرنی ہے کہ پوری دنیا میں شیعہ اسٹرانگ ہو جائے. جب شیعہ اسٹرانگ ہوگا تبھی ہمیں زمانہ کا ظہور ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئیے دعا کریں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے کام کریں کہ دنیا میں بھی 1000 سال تک باقی رہیں. ہر انسان سوچے، میں نے 1-2 چیزیں بتائیں، ہزاروں چیزیں ہیں. اور آخرت میں بھی ایسا کام کریں کہ 1000 سال تک قیامت تک جو ہے ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے. اور انشاءاللہ ہمارے ارشاد بھائی نے یہاں دعائے کمیل کا بھی پروگرام رکھا ہے شب جمعہ، انشاءاللہ وہاں کے بعد انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں ہوں گے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اصل میں ہم ماجونگا جا رہے تھے، ہمیں ٹکٹ نہیں ملا، تو یہ ٹکٹ سیٹرڈے تک جا کے ملا ہے. وہ ہم نے سوچا تھا کہ مولانا کے مدرسے میں جو ہمارے ایرانی بھائیوں کا غیر احمدی کا مدرسہ ہے تو میں نے کہا کل مل جائے گا. انہوں نے کہا نہ کل ہے نہ پرسوں ہے. تو یہ دیکھیے اللہ کہتے ہیں دانے دانے پہ نام ہے. آپ لوگوں کی زیارت ہو گئی تو ہمیں ٹکٹ نہیں ملا تو ہمیں سیٹرڈے کو انشاءاللہ جانا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آئیے دعا کریں کہ خدا ہمیں ایسی عقل عنایت کرے کہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی
وعجل فرجهم 10 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب مولا حسین قاسم کی لاش خیمے پہ لے آئے آواز دی اماں فضا ذرا بہن زینب کو بلانا بی بی زینب آ گئی مولا حسین نے فرمایا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں مگر ماں کو نہ دکھانا ماں برداشت نہ کر سکے گی زینب نے فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے لاش کہاں ہے حسین نے رو کے فرمایا زینب جو پیٹھ پہ گٹھڑی دیکھ رہی ہو اسی میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں اے میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلوم شہید کا جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف نکل گئی جس کی بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف نکل گئی اے خدا آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما سب مل کے کہیں یا غفار 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 خدا اتنا بخشنے والا ہے اتنا خدا غفار ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ روایت سنیں اور دیکھیں خدا کتنا مہربان کتنا رحمان کتنا حضرت موسیٰ نے پوچھا میرے اللہ میری امت میں سب سے برا آدمی کون ہے سب سے برا سب سے گنہگار اللہ نے فرمایا موسیٰ صبح صبح گھر سے نکلنا جو آدمی نظر آ جائے وہ سب سے برا حضرت موسیٰ نکلے کیا دیکھا ایک آدمی ہے کاندھے پہ بیٹا بٹھا رکھا ہے اسے جنگل و پہاڑ کی طرف لے جا رہا حضرت موسیٰ سمجھ گئے یہ سب سے برا پھر کہا میرے اللہ میری امت میں سب سے اچھا آدمی کون ہے سب سے نیک کون ہے سب سے تیرا محبوب کون اللہ نے کہا موسیٰ شام کو گھر سے باہر نکل جو پہلا آدمی دیکھے گا وہی میرا محبوب ہے
وہی سب سے اچھا. حضرت موسیٰ شام کو گھر سے باہر نکل، کیا دیکھا؟ وہی آدمی ہے جو صبح دیکھا تھا، جو سب سے برا تھا، وہ شام میں ولی خدا بن گیا. سب سے اچھا کیسے بن گیا؟ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، میرے اللہ، تو نے تو کہا تھا صبح یہ سب سے برا آدمی، اب یہ تیرا محبوب کیسے بنا؟ خدا نے کہا موسیٰ، اس کے کاندھے پہ جو بیٹا تھا، اس نے اس سے پوچھا بابا دنیا میں سب سے بڑی چیز کون سی؟ اس نے کہا بیٹے یہ پہاڑ سب سے بڑا. بیٹے نے پوچھا بابا پہاڑ سے بڑا کون ہے؟ کہا یہ اللہ کا آسمان پہاڑ سے بھی بڑا. بیٹے نے پوچھا بابا آسمان سے بڑا، آسمان سے بڑی کوئی چیز کون سی ہے؟ اس کے دل میں ایک مرتبہ ہدایت آ گئی. یہ رو کر کہنے لگا آسمان سے بڑے تیرے بابا کے گناہ ہیں. اور یہ رونے لگا بیٹے سے کہنے لگا میرے لیے دعا کرو، میرے گناہ آسمانوں سے بھی بڑے ہیں، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. چند آنسو گرے، جیسے آنسو گرے اللہ نے اسی دن اسے سب سے اچھا آدمی بنا دیا، اپنا محبوب بنا دیا. اے خدا ہم بھی حسین کی مجلس میں آئے ہیں تاکہ آنسو بہائے، تو ہمیں اپنا محبوب بنا دے. سب مل کے کہیں یا ارحم الراحمین، اے خدا تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں. سب مل کے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم. خدا کو واسطہ دے اس 4 برس کی بچی کا، شام غریبہ کے بعد حسین کی بچی نے کسی نے رحم نہ کیا. کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی تالیاں مار. 11 محرم کی رات سے قیامت کی رات سے بی بی زینب اٹھی، ام کلثوم اٹھو، بچوں کو گنو کتنے شہید ہو گئے، کتنے زندہ بچ گئے. جب بچوں کو گنا بچوں میں سکینہ نظر نہیں آئی، سکینہ نظر نہیں آئی. بی بی زینب نے کہا ام کلثوم اٹھو، حسین بھائی نے وصیت کی تھی میرے سکینہ کا خیال رکھنا. دونوں بہنیں، دونوں نبی کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں مقتل میں آ گئی. چاروں طرف لاش بکھرے ہوئے تھے. زینب آواز دے رہی ہے سکینہ کہاں ہو، او میری یتیم بھتیجی کہاں.
سکینہ نے کوئی آواز نہیں دیا، لاشوں کو غور سے دیکھ رہی. ایک جوان کی لاش دیکھی ہوگی، کیا دیکھا؟ 18 برس کا جوان سینے پہ برچھی کا کے سو رہا. علی اکبر کی زیارت کی مگر سکینہ نظر نہیں آئی. شاید کسی نے کہا ہوگا، شمر نے تماچے مارے ہوں گے، شاید سکینہ چچا عباس کو شکایت کرنے کے لیے گئی ہو. نہر فرات پہ 2 بہنیں آئی، علی کا شیر بازوؤں کو کٹوا کے سو رہا ہے، مگر سکینہ نظر نہیں آئی. اب بھی تلاش جاری ہے. اچانک دونوں بہنوں نے دیکھا، زینب و کلثوم نے دیکھا، 2 ننھے بچے ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈال کے مقتل میں سو رہے ہیں. بیویوں نے سمجھا بچے زندہ ہیں، اٹھانا چاہا نہ اٹھ سکے، جدا کرنا چاہا، دیکھا دونوں کے سینے آپس میں ملے ہوئے ہیں، جدا نہیں ہو رہے. جب جھک کے دیکھا، قیامت کا منظر دیکھا. کسی گھوڑے نے، کسی ظالم کے گھوڑے نے ان پہ ایسے قدم رکھا، دونوں کے سینے مل گئے. دونوں معصوم بچے شہید ہو گئے تھے. آخر دیکھا زینب نے ایک لاش ہے جس کا سر موجود نہیں. سکینہ اس کے سینے پہ سو رہی. زینب نے اٹھانا چاہا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، آہستہ بولو زینب، ابھی میری بچی رو رو کے سوئی ہے. زینب نے سکینہ کو اٹھایا. سکینہ، لاش تو سر سے پہچانی جاتی ہے، تو نے بابا کی لاش کیسے پہچان؟ سکینہ نے کہا، پھپھی اماں، شمر نے مجھے تماچے مارے، شمر نے میرے کان زخمی کیے، شمر نے مجھے دادیانے مارے. میں مقتل میں آ گئی، میں نے آواز دی، کہاں ہو میرے مظلوم بابا، کہاں ہو میرے پیاسے بابا، کہاں ہو میرے پردیسی بابا. بابا آپ ہی بتائیں، میں کبھی آپ کے بغیر سوئی ہوں؟ بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا شمر نے مجھے تماچے مارے ہیں. بس میں نے فریاد کی، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، آؤ میری یتیم بچی، آؤ میری مظلوم بچی. میرے اللہ، بیوی سکینہ کی مظلومیت کے صدقے میں، کی یتیمی کے صدقے میں آج ہمارے سارے گناہ بخش دے،
ہمارے والدین کے گناہ بخش دے میرے اللہ، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں ان کے گناہ بخش دے، جن کا حق ہماری گردن پر ہے، جن پر ہم نے زیادتی کی ہے، دنیا سے گزر گئے ہیں، پروردگار ان کے گناہ بخش دے میرے اللہ۔ موت نہ دینا جب تک کہ سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں میرے اللہ، موت نہ دینا جب تک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس قضا ہے وہ ادا نہ کر دیں میرے اللہ، تب تک موت نہ دینا جب تک ایسی انویسٹمنٹ، ایسی سرمایہ گزاری کر کے مریں قیامت تک مسلسل اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ پروردگار ہماری قبروں کو نور امام رضا، نور امام حسین سے روشن فرما، ہمارا سفر آخرت آسان فرما، موت کی تکالیف سے ہمیں نجات عطا فرما، مریضوں کو شفا عنایت فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے کہ امام کا جلد ظہور ہو، ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ عزیزو، وہ تبلیغ ہے، آج دنیا میں 7 بلین لوگ ہیں، پوری دنیا میں امام زمانہ کا انقلاب ہوگا، ہم صرف 400 ملین ہیں، لیکن اگر یہ 400 ملین 20 انسانوں کو شیعہ بنا دیں تو 8 بلین ہو جائیں گے۔ اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ شیعہ بنانا بہت آسان، بہت آسان۔ ایک عالم نے، ایک مومن نے بیلجیم میں 10,000 مروکن کو شیعہ بنایا، ان کی مسجد بھی الگ بنی ہے۔ ایک مومن اگر 10,000 کو شیعہ بنا سکتا ہے، آپ کا مذہب اتنا سچا ہے، اتنا حق ہے، تو کہ آپ 20 کو نہیں بنا سکتے؟ یقیناً بنا سکتے ہیں۔ 1000 طریقے ہیں، دلائل سے، منطق سے۔ سب سے آسان طریقہ جو بھی ہم نے نکالا ہے ہماری یونیورسٹی نے، آپ کوئی 4 بیماری کا کورس کر لیں، آن لائن ہے، یہ فری میں ہے۔ 4 بیماری، ہارٹ ڈیزیز، کینسر، اس کا علاج الحمدللہ طب معصومین سے ہو رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو شفا ملی ہے۔ ڈائبٹیز کا علاج ہے، ہارٹ کی 2 بیماریاں ہیں، ابھی ہم نے سیمینار کیا تھا کویت میں، وہ سرجن بھی بیٹھے ہوئے تھے ہارٹ اسپیشل، اس کا دنیا میں علاج نہیں، طب معصومین میں علاج ہے۔ 4 بیماریوں کا پورا کورس 6 مہینے کا آن لائن فری ہے۔ اب مثلا کینسر ہے، وہ پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا، مگر امام جعفر صادق کا نسخہ ہے۔ یہ آپ کورس کر لیں اور دیکھیں کتنے کینسر کے ملین لوگ مرتے ہیں، ملین۔ اگر آپ اس کو یہ نسخہ دے دیں گے اور بتا کہ امام کا نسخہ ہے، اگر اس کی جان بچ گئی 100% وہ مسلمان بھی ہو جائے گا، شیعہ بھی ہو جائے گا، بالکل آسان۔ اور وہ دوائی بھی بیچیں گے، وہ بھی بزنس ہے۔ اور یہ جو 200 ہمارے پاس نسخے ہیں اہل بیت کے، اور ہم چاہ رہے کہ اس کو یہیں کلٹیویٹ کی جائے، جس مومن کے پاس بھی زمین ہے وہ اس میں شریک ہو جائے یونیورسٹی کے ساتھ۔ ملینز کا بزنس ہے، ملینز کا، یعنی کینسر کی جو چھوٹی دوائی $5000 کی ہے، اور ہمارے پاس 100% یہ کینسر کو ختم کرنے کے اہل بیت کے نسخے ہیں۔ اس سے آپ شیعہ بھی بنائیں گے اور ملینز کا بزنس بھی کریں گے، کیونکہ اسلحے کے بعد دنیا میں سب سے بڑا بزنس کون سا ہے؟ دوائی کا ہے، ٹریلین میں ہے، یہ ٹریلین میں۔ اور اس وقت پورا یورپ، امریکہ یہ کیمیکل سے بیدار ہو گئے، ثابت ہو گیا کہ یہ کینسر 70 سال پہلے نہیں تھا، شوگر پہلے اتنا نہیں تھا، یہ کیمیکلز کی وجہ سے آج پوری دنیا ہربل کی طرف آ رہی ہے۔ یہ اہل بیت کے سارے نسخے کیا ہیں؟ زنجبیل کھا لو، آدو کھا لو، ہاں یہ سارے نسخے جو ہم آلریڈی کھا رہے ہیں، ہل کھا لو، ہاں یہ الائچی کھا لو، سب اس طرح سے سمپل ہیں۔ تو انشاءاللہ اس بزنس میں بھی آئیں، شیعہ بھی بنائیں۔ اگر امام کا ظہور چاہتے ہیں، اگر 20 لوگوں کو آپ نے شیعہ کر دیا، آج ہم 400 ملین ہیں، تو ہم کتنے ہو جائیں گے؟ 8 بلین ہو جائیں گے۔ دنیا میں شیعوں کی حکومت ہوگی اور امام ہمارے آئیں گے۔ پروردگار ہم سب کو کوشش، تبلیغ میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب یہ جنہوں نے بھی ماشاءاللہ بلال کی بنیاد ڈالی ہے، ہاں عبد المومن ہمارے معز کے والد، جنہوں نے بھی ڈالی، اب یہ ثواب ان کا رکنے والا نہیں ہے، جب تک شیعہ ہوتے رہیں گے قیامت تک انہیں ثواب۔ آج ماشاءاللہ 25-26 ہزار ماشاءاللہ کالے لوگ مسلمان ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں کیا ہوا، زکزکی نے نائجیریا میں 20 ملین لوگوں کو شیعہ بنایا، ایک آدمی نے۔ کیسے بنایا؟ ٹیکنک، فکر سے۔ وہ کہتا تھا ہم غریب آدمی کربلا نہیں جاتے، ہم مدینے سے لے کے کربلا سے پورا نائجیریا کا راؤنڈ کریں گے۔ ہر گاؤں میں جاتے تھے، کہتے تھے کسی کو خون چاہیے، بلڈ حسین کے نام پہ فری میں دیتے۔ ٹیکنک، فکر کی۔ لوگ یہ کون لوگ ہیں؟
شیعہ 1000 میل سے ہم کو بلڈ دے رہے ہمارے مریض کو، اور وہ امام حسین کے نام سے بلڈ لیتے تھے اور بتاتے تھے حسین کون ہے. یہ تھا اس کا طریقہ. پورے ملک کو راؤنڈ لگاتے تھے. تو آپ نے دیکھا یہ 20 ملین اس نے شیعہ بنا دیے، تو کیوں نہیں ہم شیعہ 20 آدمی بنا سکتے؟ پروردگار ہمیں تبلیغ کی توفیق عطا فرما، ہمارے مولا کا جلد ظہور فرما. کتنے مومنین آئے ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. صاحب خونہ کی، گھر والے کے مالک کی جو نیک حاجات ہیں پورے فرما. ہمیں رزق دنیا سے آخرت سے مالا مال فرما. مریضوں کو شفا عطا فرما. پریشانیاں مومنین کی دور فرما. جن کی جو جو حاجتیں میرے اللہ پوری فرما. ہمارے مولا آقا کا جلد ظہور فرما. ہمیں ان کے خادم و غلاموں میں شامل فرما. جو مانگا گیا عطا فرما، جو بھول گئے ہیں وہ بھی عطا فرما. ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید اپنے اپنے مرحومین کے لیے، صاحب خونہ کے مرحومین، تمام علماء اور مراج اعظام شہداء اسلام. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین.